أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تشركون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے۔ وہ جو حالات لاتے ہیں وہی لاتے ہیں، چاہے وہ شخصی حالات ہوں، ایک فرد پر آتے ہوں، یا وہ قومی حالات ہو، اس کو رکھ کے ماننا۔ یا قومی حالات ہو، قوموں پر آتی ہے، لانے والا ایک ہی ہے۔ حالات سے جو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اس کے لیے یہ حالات رحمت بن جاتے ہیں، اور جو لوگ ان حالات میں اس کی توجیہات کرتے ہیں، وہ توجیہات جس کو ہم سائنسی توجیہات کہتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں، وہ دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ مشرکین عرب وہ بھی جب کبھی مشکل میں آتے تو اس کی فطرت جاگ اٹھتی۔ انسان کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک فطرت بخشی ہے جو بہت چوکنی ہے، بہت ہی عرصہ کے بعد بار بار ضد و عناد اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کو، طاقتوں کو دیکھ کر بار بار اس سے لڑنے سے، اس ساتھ مقابلہ کرنے سے یا حق کے سے بار بار ٹکراتے ہیں اور حق کا مقابلہ کرتے ہیں، تو بالآخر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چنگاری بجھ جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ایسی چنگاری رکھی ہے انسان کے اندر کہ بڑی حد تک ہی چلتی رہتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح دنیا کی چنگاری نہیں ہے کہ ایک بار لکڑی ہے، آگ جلایا، پھر آگ جلنے سے وہ انگارے بن گئے، انگاروں سے پھر وہ جب ٹھنڈی ہو جاتے ہیں تو کوئلہ بن جاتا ہے، پھر اس کو پھر وہ جلایا جاتا ہے، جلاتے جلاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ راکھ بن جاتا ہے۔ یہ جلدی راکھ بن جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر دیا ہے، جو فطرت دی ہے، وہ بہت عالی شان ہے، لیکن اس کو ہم کند کرتے ہیں، ہم اس کو فطرت کو مسخ کرتے ہیں۔ اس مسخ کرنے کی ایک وجہ دجالی فتنے ہے کہ ہر چیز کو ہم یا تو جمہوریت دجالیت، یہ جمہوریت اصل دجالیت ہی ہے، صورت اس کی کیا ہے، وہ بس ایک خوشنما صورت بنائی ہے، اور ابھی تک اس کے نتائج سے جو نکل رہے ہیں اس کو ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ ہمیں کیا دیا اس نے۔ جمہوریت کو قوم نے کیا دیا، قوم کو جمہوریت نے کیا دیا، مسلمانوں کو کیا دیا، پاکستان کو کیا دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اتنی غفلت ہے کہ ہم چونکہ ہر چیز کی توجیہ کرتے ہیں، موبائل ہیں ہمارے پاس، دیکھتے ہیں، اور اس میں پھر جو باتیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم ایک توجیہ نکالتے ہیں کہ یہ
یہ فلان ہوائیں آ گئی، فلان ہی ہوا، فلان ہی ہوا، سمندر میں طوفان آ گیا، فلان چیز میں وہ تشفشان پہاڑ پر پھٹ گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی وہ بھی ہم پر کیا چپ جاتی ہے. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے عبرت، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو حالات لاتے ہیں اس سے ہم عبرت حاصل کا موقع نہیں ملتا کہ موقع حاصل ہو جائے. ورنہ جس نے رب کو پکارا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. یاد رکھ کہ جس نے بھی اپنے رب کو پکارا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرماتے. اب اتنے مثلا پاکستان کے اندر بڑی بڑی حالات آئے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ امداد نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ میں اپنے ساتھیوں سے بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیقات نصیب فرمائیں. ہمارے حضرت مولانا مفتی سید نعمت کا خیر صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ہمارے جنہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بڑی خدمت کی، اتنی خدمت حکومت نہیں کر سکتی. ایسا ہمارے حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب کوئٹے والے ہیں، حضرت وفات میں علی محمد صاحب، مولانا علی محمد صاحب دامت برکاتہ ہے، اور اس طرح وہاں ہمارے مولانا ذبیح اللہ سے کمزور آدمی ہے وہ ہے، اور ساتھ ہمارے مفتی جوید صاحب وغیرہ. یہ سارے بیچارے میں جانتا ہوں کہ وہ بڑی محنت اٹھاتے ہیں، وہاں وفات انجم وغیرہ سب لگی ہے اور اس ساتھ جماعتیں ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کہ جس نے لایا ہے، یہ حالات لائے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کرنی چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب بھی حالات آتی ہے، بیماری آتی ہے، فلان ڈاکٹر کی طرف بھاگو، ہلا ہلا ہلا. کوئی ایسے نہیں کہتا کہ بھائی پہلے رب کی طرف بھاگو، اب رب نفس سے مانگو. ہم علاج کے خلاف نہیں ہے، لیکن علاج کرنے والا بھی، شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف کو پکارنا، یہ بند ہوا. حتیٰ کہ کوئی گرداب میں ہی پھنس جاتا ہے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، خدا کی طرف کیا توجہ نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب حالات ہیں. اور یہ حالات یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. تو یہ جو قومی پہلے غرق ہو چکی ہیں وہ دراصل بگڑی ہوئی مسلمان ہوتے ہیں، بگڑی ہوئی مسلمان ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی پیروکار ہوتے تھے. اس کو کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو اپنا دین سمجھتے تھے، بگڑے ہوئے تھے. لیکن جب غفلتیں چاہ جاتی ہیں تو اس قدر تو نہیں چاہ جاتی جس طرح آج کل ہماری دلوں پر چاہی گئی ہے. اب اس سے بھی ہم دیکھو سیاسی فائدے اٹھائیں گے. اس سے عبرت کے بجائے ہم اس سے سیاسی فائدے اٹھائیں گے. کوئی اس میں اپنی جماعت کو آگے کرے گا، کوئی یہ سوچے گا کہ کچھ پیسے آدھا میرا آدھا تیرا یا سارا میرا، باقی اپنا کام کریں گے. یہ ہو گئے مختلف خیالات ہوتے ہیں. انہیں عبرت جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی خطرناک حالات ہیں. اس سے آپ مطمئن نہ ہو. علماء کو چاہیے کہ اس پر بڑی وہ بیانات دیں، اس پر وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں. جب لوہا گرم ہوتا ہے لوہا، تو پھر اس سے بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں. اس سے وہ درانتی بنتی ہے، اس سے پھر کیا اس کو کیا وہ کدال بنتی ہے، ایسی چیزیں بنتی ہیں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے.
تو آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے کیا بناؤ گے؟ اب یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے بہت زیادہ، لیکن ہم نے ان کو متوجہ کیا، نہ خود متوجہ ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ ان حالات سے ڈرتے کہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ پانی کی ذریعے سے آئیں گے، زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان سے تندر اس کو کیوں بجلیاں گر جاتی ہے، گرتی بھی ہیں. لیکن ہم نے اس طرف ہم کہتے ہیں کہ وہاں بارش ہو رہی ہے ہمارے پاس، ہم تو اس جگہ پر ہے کہ وہاں بارش کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اس پر آپ دیکھیں، اب ہماری سیاسی حالات کو دیکھیں، یہ جو آپس میں ہو رہے ہیں، اب ان کو موقع ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. پہلی قوم مسلمان نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی، لیکن فطرت اتنی جاگی تھی کہ وہ مشکل حالات میں اپنے رب کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر، ان قریش سے کہہ دو، ان اہل مکہ کو کہہ دو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں جنگل و دریا کے اندھیروں کی جو حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ کسی نے اس جواب نہیں دیا کہ بت بچاتے ہیں، اس قوم کو پکارتے ہیں. پھر خود نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری ندا کیا ہوتی ہے، تمہاری پکار کیا ہوتی ہے. تدعونہ، جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. کس کو پکارتے ہو؟ وہ اس حالات میں جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے، زید بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کیا بکر بھی کچھ نہیں کر سکتا، فلان ملک بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھنس گئے خشکی میں یا تری میں، سمندر میں، دریا میں، پانیوں میں ڈوب رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تدعونہ، تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جب بالکل بے سہارا ہو جاتے ہو، اس وقت تجھے ایک ساتھ میں ایک سہارا کیا نظر آتا ہے، تو یہ سہارا ہر وقت ہے. اس فطرت کو زندہ رکھو، فطرت کو زندہ رکھو. یعنی یہ وقتی نہ ہو، یہ وقتی نہ ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ جب تمام سہارے جو ہمارے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کرے گا، وہ بھی کچھ کرے گا، یہ بھی کچھ کرے گا، جب یہ سہارے سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ سہارا آ جاتا ہے جو اصل سہارا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب جاگتو ہو، یہ تو کفار کی بھی جاگی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. ہم اس فطرت کو مار رہے ہیں. دجال یہی کہ انسان کی فطری کی جو وہ ہے اس کو تباہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تضرعا، تم گڑ گڑا کر مجھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. کس کو پکارتے؟ یا اللہ بچاؤ، یا اللہ خیر کر. اب اس پوری طوفان کسی کی زبانوں سے یا اللہ نہیں نکلتا. یا اللہ حفاظت فرمائے، یا اللہ تو بچائے. کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. میں آپ کو ایک دو واقعات بھی سناؤں گا اس میں، جو بالکل وہ ہمارے علاقے کی وہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں، بشرطے کہ دل ہو، دل ہو، اپنے رب کو پکارے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دل بدل گئے اس وقت، لیکن یہ وقتی تھی. اللہ تعالیٰ اسی وقتی سے راضی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ پھر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہو. لین انجان من ہاذی، یہ کون کہتے ہیں؟ مشرکین کہتے ہیں.
مشرکین عرب کہتے ہیں من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہم نے یا اللہ تو نے ہمیں اس سے نجات دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، یعنی ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، شاکرین میں سے ہوں گے۔ یہاں موحدین نہیں کہا، تھی مشرکین، لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف سے تصور کرتا ہے، ہر نعمت کو، تو کسی کی طرف جائے گا ذہن اس کا؟ تو یہ عملی شکر ہے۔ کیا ہے؟ عملی، قد قلبی عملی، کیونکہ شکر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پر اللہ رب العالمین فضل کرتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو خدا کے راستے میں لگاؤ۔ آنکھیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی، وہ پہاڑوں سے عبرت حاصل کرو، آسمانوں سے عبرت حاصل کرو۔ کان دی ہیں، طاقت دی ہے، فوج دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے شکر کرے اس سے۔ یہ دیکھو کہ یہ میں بھی کیا، یہ میں کچھ نہیں ہے۔ جب تم پر حالات آتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو ہوں نہیں، تم ہے کیا چیز۔ اتنے تو تم مضبوط لوہے کہ جب تم پر دست لگ جائے، دست کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں تمہارا پخانہ خارج ہو جاتا ہے، اتنے تکڑے ہو تم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نکونن من الشاکرین، یا اللہ کا تو نے اس مصیبت سے نجات مجھے دی، ہمیں دی، تو ہم ضرور شاکروں سے ہو گئے۔ ان لوگوں پر یہ حالات آتے تھے، یہ اس پر کفار بھی سمجھتے تھے کہ اس حالات میں واقعی ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہو، فطری زندگی گزارو۔ ہم فطرت سے بہت دور چل جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر تم سے کہہ دو، قل اللہ ینجیکم، تم کو اللہ تعالیٰ منہا، اس مصیبت سے تم کو نجات دیتا ہے جس سے تم میں پھنس گئے ہو، ومن کل کرب، وہ ہر مصیبت سخت سے بچاتا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سختیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ تم کو بچاتے ہیں۔ ثم انتم تشرکون، شکر کے مقابلے میں کیا لایا؟ شرک کو لایا، کبھی کفر کو لاتا ہے، نہ شکری کو لاتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم وہ لوگ ہیں کہ پھر شرک کرتے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ فلان وجہ تھی، فلان وجہ تھی، فلان نے بچایا، فلان نے بچائی، کشتی آئی، فلان نے کیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ ساری کیا تھی؟ میں نے ترتیب بنائی، میں نے آپ کی مدد کی، اور تو نے اس مدد کو کس کی طرف ڈال دیا؟ مخلوق کی طرف ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سے یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، خصوصاً ایسے حالات میں۔ اس میں تو وہ الحمدللہ علماء متوجہ کر رہے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دلوں لرز رہے ہوں، ہمارے دل کپ کپا رہے ہوں، ہم عذاب کی جگہوں کو دیکھیں، عذاب کی وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہ حالات جو حالات لائے ہیں اس کو دیکھیں، اس سے ہمارا دل کپ کپائے، ہم ڈریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم سب موبائل میں کرتا ہاں وہ دیکھو بڑی لے جا، ہنستی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اور تم ہنستے ہو، تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ امدادی ٹیمیں وہ جو تنظیمیں چل رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور ڈر کے اللہ لوگوں کی امداد کرے، اس کو لوگوں کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اجر ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، جنہوں نے پیسہ لگایا، جنہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مالوں کو حفاظت فرما دیں، اس کی جانوں کی حفاظت فرما دیں، اس کی رب العالمین جل جلالہ، اور جن لوگوں نے باغ دوڑ کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی باغ دوڑ کو قبول فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی باغ دوڑ ہوگی کہ ان کے خود بھی اپنی رب سے ڈریں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں ان حالات میں۔
مجھے کئی واقعات ایسے ہیں زندگی میں کہ وہ جب بھی کوئی مشکل آئی، جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں فرمایا۔ یہ ہماری کربوہ شریف کا زین الدین نام ہے، زین الدین بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ خود مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں ٹلتا یا کہیں جگہ پہلے زمانے میں پل جو ہوتے تھے، ایک گاڑی وہاں کھڑی ہوتی تھی اور دوسری گاڑی گزر جاتی تھی، یہ طریقہ تھا، کیونکہ دو گاڑی اس میں نہیں چل سکتی تھی، تھوڑی چھوٹی چھوٹی، آپ دیکھیں وہیں پل ہوتے ہیں، اب تو بڑے بڑے بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پل پر تھا، کوارٹل میں تھا، کہاں تھا وہ تو اس میں بھول گیا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرک چلا رہا تھا، ٹرک کا ڈرائیور تھا میرے ساتھ، بھائی تھا غالباً، وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ غالباً نہیں کہتے، ان کہاں اس کو تو پتہ تھا، ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، اسے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ داخل ہو گیا، وہ یہاں سے میرے ٹرک نے کیا، میرے ٹرک کا کیا بریک فیل ہوا، وہاں سے وہ گاڑی آ رہی تھی، اس کا بریک فیل ہوا، اس میں 40-45 سواریاں تھیں۔ اب نہ بریک لگتا ہے ہمارا، نہ اس کا بریک لگتا ہے، میرا بریک لگتا ہے، وہ مجھے غصہ ہے، میں اس کو غصہ ہوں کہ کیوں آ رہا ہے، چونکہ بریک کام کر نہیں رہا ہے۔ تو اس وقت جب وہ قریب آیا تو میں نے کہا کہ ہم دو ہیں، اگر ہم مر جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے، وہ 50-60 سواریاں ہیں، یہ اس وقت تو زیادہ نہیں آتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بسیں ہوتی تھیں، 40 کتنے ہوں گے، تو وہ کہتے کہ وہ سارے مر جائیں گے۔ تو میں نے اپنی گاڑی کو، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے جنگلے ہوتے تھے سائڈ میں، اب بھی ہوتے ہیں، اب تو سیمنٹ کے ہوتے ہیں، اس وقت وہ لوہے کے ہوتے تھے۔ اس جنگلے کے ساتھ میں نے ٹکرا دی کہ میں نیچے اپنے آپ کو گرا دوں اور ایک ٹرک اس کو جگہ دے دوں، اس کو کیا بس والے کو۔ تو جب میں نے اس کو مارا تو وہ جنگلہ اس ہو گیا، اور میرے 2 ٹھیر اس جنگلے پر آ گئے، جو ایک سائڈ کی، اور 2 ٹھیر کہاں رہ گئے، اس پر رہ گئے۔ اور لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے کہا کہ اللہ، ایسے یہ کیسے دل سے اللہ نکلا ہوگا، وہ پکارنے والا، وہ پکار سننے والا، اس نے ہماری گاڑی کو ایسی بنا دی کہ بالکل ہمارا وہ ہمیں خیال بھی نہیں آ رہا تھا گاڑی کیوں سر جاتی ہے، گاڑی سے سیدھی ہو گئی، وہ گر گیا، وہ آگے نکل گیا، اور میں بس پھر لوگ آ گئے، اس کو تھوڑا سا گاڑی خرید کی، بچ گیا۔ تو بچانے والا رب ہے، بچانے والا ان طوفانوں میں، ان مشکلات میں، ہر مشکل میں رب تم کو بچائے گا۔ اپنے رب سے مانگا کرو۔ یعنی ہم نے لوگوں کو یہ چیز بھی ہم چین رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ بھی نہ ہو کہ وہ مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکارے۔ فرعون نے بھی جب ڈوب رہا تھا خدا کو پکارا، لیکن جب منہ میں پانی آ گیا اس وقت پھر قبول نہیں ہوتی۔ فائد الفواد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، بہادر تھا، اس کا باپ وفات ہو گیا تھا، اس کی والدہ بھی نہیں تھی، نانی تھی، وہ دادی تھی، لیکن وہ بڑی اللہ والی تھی۔ تو اس نے دادی نے جب وہ بچہ کھیل رہا تھا تو بادشاہ کی وہ جو آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ آج کر وہ تو ہٹ جاؤ۔ یہاں بھی کبھی ہمارے ساتھی اتنی زیادتی کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، ساتھی آ رہے ہیں، بھائی کیوں ہٹ جاؤ، جائیں ڈاکٹر سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، لیکن کیا کیا جائے، کبھی ایسے کرتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی کمال کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اس اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. عزت رب سے مانگو. کس سے مانگو؟ عزت والا وہ ہے، ذلت والا وہ ہے. تمام دنیا مل کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تمہارا بال بھی کوئی بھی نہیں کر سکے گا. تو وہ اس نے راستے میں وہ بچہ کھیل رہا تھا. جب وہ ہٹو بٹو والا آ گئے تو بادشاہ آ گیا اور یہ وہیں کھیل رہا تھا. بچہ تھا، لڑکا تھا. تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اس کو پکڑ لے، گستاخ ہے. اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو، جب تک میں زندہ ہوں جیل میں رہے گا. یہ بادشاہوں کی بڑی دماغ ہوتی ہے. ان لوگوں کے دماغ میں بڑا خناس ہوتا ہے. اور جب میں مر جاؤں، جب میرا بیٹا جانشین ہو جائے تو پھر وہ تب بھی جیل میں ہوگا. تو جب میرا بیٹا وفات ہو جائے، اس کا بیٹا جانشین ہو جائے، پھر بھی یہ جیل میں ہوگا. مقصد یہ تھا کہ قیامت تک جیل میں رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ عمر قید. اتنا گستاخ ہے. بوڑھے کو پتہ چلا، بوڑھے آ گئی. بادشاہ کو کہا کہ تم نے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے میرے بیٹے پر یا پوتے پر سزا لگائی ہے. اس نے کہا ہاں میں لگائی ہے. تو اس نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئی. ایسے متوجہ کرو اللہ تعالیٰ. یہ ایسے حالات ہے کہ آپ کو یہ دعا انشاءاللہ اس دعا کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے. ایک حالات حدیث شریف میں آتا ہے کہ حالات آئیں گے کوئی چیز تم کو نہیں پہنچا سکے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، اب وہ ایسی دعا کرے جسے ڈوبنے والا دعا مانگتا ہے. تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اب خدا اے آسمان والے رب، اے زمین والے رب، وقت کے بادشاہ نے یہ حکم کیا ہے، کیا تمہارا بھی یہ حکم ہے؟ تیرا بھی یہی حکم ہے؟ اور یہ بات کرنی تھی. اس کی زبان کے اندر طاقت تھی، دل کے اندر طاقت تھی. ہماری زبان کے اندر طاقت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل زبان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. ہماری زبان کچھ کہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے. طاقت اس وقت آئے گی کہ تمہاری دل و زبان کیا ہو، ایک ہو. اور یہ بات کرنی تھی کہ بادشاہ پر کب کی بیتاری ہو گئی اور کہا کہ حالا بڑھیا کے بیٹے کو رہا کر دو، اس کو گھوڑے پر سوار کرو اور اس کو اتنے مال وغیرہ دے دو اور اس پر پھراؤ بازاروں میں کہ یہ وہ لڑکا ہے کہ جس پر بس حکمرانوں نے، اہل حکومت نے، بادشاہ نے، زمین کی بادشاہ نے اس پر لگایا تھا کہ ہمیشہ رہے گا جیل میں. لیکن آسمان کی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بات جل جلالہ نے اس کا فیصلہ کچھ اور کیا تھا. اتنے واقعات ہیں کہ آپ وہ بیان کرتے کرتے تک جائیں گے. تم رب کی طرف سے پکارو تو صحیح. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، اب بات تو اچھی نہیں لگتی. لٹرین میں پھنس گیا، پانی نہیں تھا. یہ بالکل سمجھو واقعہ ہے. اس کو پتہ نہیں تو وہ کہتے کہ جب ہو تو پانی تو ہوں گی وہاں، یا وہ جو نلکی تھے، حالانکہ نلکی نئی لگی تو اس میں پانی اس کو لین نہیں دیا تھا. جب لین نہ دیا جائے تو پانی کیسے ٹنکی سے آتی ہے، اور ٹینک کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا. وہ جب، لیکن اس کا ایک کمال تھا کہ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کہو کہ اللہ تو ہی خیر کرے، تو ہی ہمیں
ترتیب بنایا کرے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ پانی ہے، لیکن جب پانی ہے پھر بھی خدا سے مانگتا تھا. کس سے مانگتا؟ یہ آپ کا کمال نہیں کہ نہ ہو پھر مانگتے ہو، نہ ہو پھر بھی کہو کہ رب العالمین جل جلالہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اس نے وہاں بس وہ جب باہر آیا تو اس نے وضو بھی کیا تھا اور وہ کیا استنجا بھی کیا تھا، سب کچھ کیا تھا. کس نے کہا کہ بھائی تم نے کہاں سے استنجا کر کے؟ اندر پانی تو ہے. وہ لوگ لوٹوں سے پانی لائے تھے. اس نے کہا کہ اندر پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جو نلکے لگے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں پانی اس میں نہیں ہے. بس وہ چپ ہو گیا. تو کئی ایسے واقعات ہیں جو بالکل ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے ساتھیوں نے دیکھے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ دل بھی اللہ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بادشاہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ امریکہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ روس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ چین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ IMF بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اقوام متحدہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دل چاہیے. اس کے لیے ایک دل چاہیے کہ وہ حالات سے نہ گھبرائے، اپنے رب سے گھبرائے، اپنے رب کے حکم سے گھبرائے. ہمارے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا انگریز کرتے تھے کہ دنیا کو انقلاب لایا ہے. اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیسے لوگوں کو تیار کیا، حالانکہ عالم نہیں تھا، دل تھا اس کے پاس. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، اس نے تیار کیا ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو انہوں نے تیار کیا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تیار کیا ہے. اس وقت بہت سے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، بلکہ لاکھوں کو تک تعداد پہنچتے ہیں. ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے تیار کیے ہیں. انگریز اس کا پیچھا کرتے تھے. وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ میں تھے تو کس نے کہا کہ تم یہاں مکہ مکرمہ میں تھے، یہاں لوگ وہ انگریز تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. دو چیزوں سے خطرہ ہے. اصل خطرہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھنس جاؤں گا. دوسرا خطرہ جو ہے وہ یہ اپنے نفس سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفس مجھے اللہ رب العالمین سے باغی کرا دے. اس سے ڈرتا ہوں، گناہ سے. کس نے اس کا بال بھی کا نہیں کیا، اس کے مریدوں کا بال بھی کا نہیں کیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چرپائی پر وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی چرپائی پر کیا ہوگی، اللہ موت دے دی. ڈرو کیوں ہو تم؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 60,000 کے مقابلے میں بھی لڑا، 30,000 کے مقابلے میں بھی لڑا، تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر جگہ فتح بھی دی اور اس کو تلواری بھی لگی. لیکن جس کو رب بچائے وہ چرپائی پر وفات ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے تمام حالات میں جب بھی حالت ہو، نبی ہو، پھر بھی ہر حال میں تم اپنے رب کو پکارو. فروانی کی حالت ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا، اپنے آپ کو اتنا بس سمجھو جس طرح آپ کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں تھا. سہارا، مال کو سہارا مت بناؤ، لوگوں کو سہارا مت بناؤ، مخلوق کو سہارا مت بناؤ. ہمیشہ ایک سہارے پر چلو، وہی سہارا ہے. کیا ہے؟ وہی سہارا ہے، تم کو سہارا دے گا اور ہر جگہ پہنچائے گا. کئی بار میں بس ویسے، اب تو بخیر بات ختم ہو گئی. یہ مصطفی شاہ صاحب تھے، تو نہیں، یہ بھی عجیب آدمی. یہ جا رہے تھے، یہ کہیں جا رہے تھے، اس کے ساتھ وہ ہماری شہزاد بھائی تھی، ابھی وہ حیات ہیں، ایک تو وفات ہو گیا ہے. گاڑی میں جا رہے تھے تو جب جا رہے تھے تو راستے میں یہ دعا بھی کی بات کر رہا ہوں
سرزئی جا رہے تھے، وہ کہیں اور جا رہا تھا، تو راستے میں اس وقت یہ دھماکے وماکوں کا بڑا شور و غوغا تھا، تو اس کے سامنے سے گاڑی اڑ گئی، دھماکہ ہوا اس کے اندر، ادھر ادھر کی گاڑیاں اندر اٹھی اڑ پڑی، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ سخت بہت دھماکہ ہوا تھا، دکانیں گر گئیں اور اس کے شیشے سے کریک ہو گئے، پیچھے گاڑیاں اڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ اللہ، جب آپ حفیظ کہو گے حفیظ آئے گا آپ کے ساتھ، انسان آپ کو بچائے گا، یا حفیظ یا سلام، تو اسے اپنی گاڑی کے اندر ہی واپس آیا، آدمی گھبرا بھی جاتا ہے، گھر آیا ساتھیوں کو لایا، کسی کو خراش بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ، لیکن بچانے والا کون ہے؟ یہ نہیں کہ اس میں اندر کوئی کمال ہے، یہ بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ایک جگہ پر جا رہے تھے، رات کے وقت تھی، ہم نے بالکل وہ روڈ سے، ہمیں پتہ ہے رات تھی، گاڑی یوں ہی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا آگے کڑا ہے، تو کسی ساتھی نے کہا کہ یا حافظ، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے گاڑی کو یوں ہی کر دیا۔ ابھی زندہ ہے وہ لوگ، جہاں یہ نہیں کہ کوئی یہ وہ دنیا سے چلے گئے ہو یا اس کو پتہ نہ ہو، پوچھے آپ۔ ایک ساتھی نے کسی نے کہا کہ یا حافظ، تو جب لیکن وہ اس وقت دل سے کہا ہوگا کیونکہ، تو پھر وہ کیا ہو گیا، گاڑی یوں ہی جا رہی تھی، یوں ہی گاڑی اڑ گئی، روڈ پر ہی کھڑی ہو گئی، نیچے آ گئی تھی۔ تو اگر آپ ان ایسی واقعات کو بیان کریں گی تو اب اثر ہو جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے اسماء حسنہ کو پکارو، اپنے رب کی پکارو، لوگوں کو بھی رب کی طرح متوجہ کرو۔ اب آج کل غفلت کا وقت ہے، دل غافل ہو چکے ہیں، زبانیں چلتی ہیں، دل غافل ہے، زبانیں نیک باتیں کرتی ہیں، دل نمائشی بات کام کرتے ہیں، دل ریاکار بنے ہیں، زبان پکیزہ بنے ہیں۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ دیکھو زبانوں سے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔ تو اپنے دل اور زبان اور عمل کو ایک کرو، دل اور زبان عمل کرو۔ وہ کس کے لیے، کس کو دے؟ اللہ تعالیٰ کو دو۔ پھر آپ دیکھو کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب کیا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تم کو جھوٹ بولتے، اس طرح تو ہر کوئی کرتا ہے، ایک دن کرے گا اس کو اتنا مال مل جائے گا، اتنا پنڈا مال مل جائے گا، اتنا دیر سے نماز پڑھی، اتنے 2 لاکھ مل گئے، پھر تو اور زیادہ دیر سے مانگے گا۔ نہیں، حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو مضبوط کرے۔ کیا وہ اگر تم نے اس حالات میں پورے اترے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ جمنے کے بعد جمنا تو تب ہوگا کہ حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے، مصائب آئیں گے، اور آپ ہر حال میں کس کو پکاریں؟ اللہ تعالیٰ کا پکاریں۔ جب تمہاری پکار مقبول ہو جائے پھر تم اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری مدد فرمائے گا، نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ یہ ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتے، جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اعتماد کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ، کوئی ہے مانگنے والا مجبور جو مجھ سے مانگے، وہ تم کو یوں ہی کسی کے حوالے کر دے گا۔ قطعا نہ کریں، یہ بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے تم کرو گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو آج کل ایک تو اپنی دلوں کو کوشش کریں، اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ دوسری بات، جو لوگ کسی مشکل میں ہو اس کو سہارا بھی دو، مالی سہارا دو، اس کو خدمت کرو، اس کو پوری کوشش کرو کہ اس کی مدد ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ
اس کو طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس تم اس کی وہاں تقریر کرنا شروع کر دیں، اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کرے گا. تو یہ لوگوں کی طرف دلوں کو خدا اللہ طرف کی متوجہ کرو، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ پھر حالات کیسے ہوتے ہیں. پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ کیا کہا تم نے اسی امریکہ کا دم پکڑا ہے، دم نہیں پکڑا ہے، تم کو پکڑا ہے، تم کو منہ میں اٹھائے ہوئے ہے. روس کی یا چین کے یا اقوام متحدہ کی یا IMF کی، اس کو لٹکایا ہے تم کو. یہ کام کرو، اتنا یہ کفر کرو، پھر تم کو میں اتنا $1 دوں گا. وہ کفر تم نے کیا، پھر دوسرا کفر کرو، یہ تم کو دوں گا. کرو یہ مدارس پر چھپے لگاؤ، پھر وہ تم نے کیا، اس کو دے دوں گا، پیسہ دے دوں گا، یہ ہوگا. تم اتنا پیٹرول مہنگا کرو، تم کتنے دے دوں گا. تو خدا زار یا اللہ تو اس کو مایوس کر دیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو IMF سے مایوس کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو امریکہ سے مایوس کر دے. جب تک یہ مایوس نہیں ہوں گے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. تو آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے مایوس ہو جاؤ. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. آپ دیکھو گی کہ اگر آپ نے واقعی بہادری دکھائی، دل دکھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہو گئے اور واقعی حقیقی ایمانوں میں، تو رب العالمین جل جلالہ تم کو نکال دے گا ان گرداب سے. حکومت کو بھی نکال دے گا، قوم کو بھی نکال دے گا مشکل سے، لوگوں کو بھی نکال دے گا. اللہ رب العالمین سب کو عافیت سے رکھیں، ہمیں مشکلات سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی گرداب سے نکال دیں، لوگوں کو بھی گرداب سے نکال دیں. جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ یا رب العالمین اس کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما دیں.